بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ برِ صغیر کا وہ کون سا ایسا شخص ہے جو حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے واقف نہیں؟ بالخصوص پاکستان کے رہنے والے ہر شخص کو حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے واقفیت اور آگاہی ضرور حاصل ہے۔ حال ہی میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کی جانب میں آپ تمام حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر پیش آنے والا وہ المناک واقعہ یہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر زائرین کی جانب سے پیش کیے جانے والے ہدایہ اور نذرانوں میں سے سونے کی، گولڈ کی بہت بڑی مقدار کو چوری کیا گیا۔ اس حوالے سے جب تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ صرف ایک ماہ کے اندر حضرت لال شہباز قلندر کے نذرانے والے صندوقوں میں سے 1,23,72,863 روپے کی مالیت کا گولڈ یعنی سونا چوری ہوا ہے۔ اور جب اس حوالے سے مزید تحقیقات میں پیش رفت ہوئی تو پتہ چلا کہ حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ سے اتنی بڑی مقدار میں جو سونا چوری کیا گیا ہے، یہ کچے کے ڈاکوؤں یا چوروں نے نہیں بلکہ بذات خود حضرت لال شہباز قلندر کی مزار کی کمیٹی کے مینیجر نے چوری کیا ہے۔ اس مینیجر کا نام زبیر بلوچ بتایا گیا ہے، اور جب اس زبیر بلوچ کی تفتیش کی گئی تو اس نے کمیٹی کے روبرو اقبال جرم بھی کیا ہے، اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ ایک ماہ کے اندر سونے کی اتنی بڑی مقدار بذات خود اسی نے چوری کی۔ صوبہ سندھ کے نگران وزیر اوقاف نے اس پر سخت ایکشن لیا۔ انہوں نے فوری طور پر مینیجر زبیر بلوچ کو معطل کیا، اور چونکہ وہ عنقریب ریٹائرڈ ہونے والا تھا تو انہوں نے اس کی پنشن، اس کی تنخواہ اور اس کی دیگر مالی مراعات فوری طور پر روکنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف کیس باقاعدہ اینٹی کرپشن کو سونپا گیا ہے، اور جتنا سونا اس نے چوری کیا ہے یہ سارا چوری شدہ سونا اس سے ریکور کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں سونا چوری ہوا، چور پکڑا گیا، چور نے اعتراف جرم کیا، آگے چل کر یقیناً اس چور کو سزا بھی ملے گی، لیکن اس واقعے نے بہت سی چیزوں کو بے نقاب کیا ہے۔ پہلی چیز جسے اس واقعے نے بے نقاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو درباروں اور درگاہوں پر انتظامیہ کی صورت میں مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ سارے اچھے نہیں ہوتے۔ یقیناً ان میں سے اچھے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اچھے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اگر حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کا مینیجر اتنا بڑا کرپٹ ہو سکتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جو باقی لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہوگی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی درگاہ یا دربار پر جاتے ہیں اور وہاں کمیٹی کے افراد کی طرف سے یا انتظامیہ کے کسی فرد کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی مس بیہیو کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ انتظامیہ کے لوگ صاحب درگاہ اور دربار کے ساتھ اتنا بڑا مس بیہیو اور بددیانتی کر سکتے ہیں تو اگر زائرین میں سے کسی کے ساتھ بد سلوکی کر دیں تو یہ اچنبھے کی بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا مسلک، آپ کا مذہب آپ کو مزارات، درباروں، درگاہوں پر چڑھاوے چڑھانے کی، نذرانے پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے تو بے شک چڑھائیے، بے شک نذرانے پیش کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے اپیل ہوگی کہ کسی بھی مزار، دربار یا درگاہ پر نذرانہ پیش کرنے سے پہلے آپ اپنے ارد گرد ضرور ایک نگاہ ڈال لیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا ضرور موجود ہو کہ جو صاحب درگاہ اور صاحب دربار سے زیادہ آپ کے نذرانے کا مستحق ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ کسی بھی درگاہ یا دربار پر نذرانہ پیش کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور دیکھا کریں کہ یہ جو آپ نذرانہ پیش کر رہے ہیں کیا اس درگاہ یا دربار کی انتظامی کمیٹی آپ کے پیش کیے جانے والے اس ہدیے یا نذرانے کا صحیح استعمال کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس درگاہ یا دربار کی انتظامیہ کمیٹی
آپ کے پیش کیے جانے والے اس نذرانے کو یا ہدیے کو اپنی ذاتی عیاشیوں میں استعمال کرتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو خدا را میری آپ سے اپیل ہوگی کہ آپ اپنے اس نذرانے یا ہدیے کو اپنے ارد گرد موجود مستحق خالق خدا میں تقسیم کریں اور ان کی خدمت کریں۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں تاکید کے ساتھ عرض کروں گا کہ کوئی بھی دربار ہو، مزار ہو، درگاہ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو یا امام بارگاہ ہو یا اس قسم کا کوئی بھی دوسرا مقدس مقام کہ جہاں لوگوں سے ہدیہ لیا جاتا ہو، نذرانہ لیا جاتا ہو، چندہ لیا جاتا ہو، امداد لی جاتی ہو، میری آپ سے اپیل ہوگی کہ وہاں پر پیسے یا نقدی یا رقم دینے کی بجائے یا کوئی بھی اس قسم کی سونا چاندی کی اشیاء دینے کی بجائے وہاں کے کاموں میں ڈائریکٹ حصہ لیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی دی ہوئی امانت کو صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آپ کی دی ہوئی امانت کو صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی دی ہوئی امانت کو ہر جگہ پر صحیح صرف کیا جاتا، صحیح خرچ کیا جاتا، تو پھر یاد رکھیں کسی صورت میں بھی حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ایک ماہ میں 1,23,72,863 روپے کی مالیت کا سونا چوری نہ ہوتا۔ یہ چوری اس بات کی دلیل ہے کہ ہر جگہ پر آپ کی دی ہوئی امانت کو صحیح خرچ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میری آپ سے یہ اپیل ہوگی کہ آپ جہاں پر بھی کوئی چندہ دینے لگے، امداد دینے لگے، ہدیہ دینے لگے، نذرانہ دینے لگے یا پھر کوئی چڑھاوا چڑھانے لگے تو میری آپ سے اپیل ہوگی کہ آپ یہ ہدیہ، نذرانہ، چندہ دینے سے پہلے کوشش کریں یا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ صرف کریں یا پھر یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر خرچ کریں اور صرف کریں جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ کی امانت کو صحیح خرچ کیا جا رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔